من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے ایک دین کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب تمہیں اللہ کی اطاعت میں ہی موت آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ اپنے معبود کی عبادت کرتے تھے اور آپ کے آبا و اجداد جس معبود کی عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، یعنی کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جیسے کہ آپ کے آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی معبود تھا، ہمارا بھی وہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی اسی معبود کے لیے جھکیں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ان کے اندر در حقیقت بتانا یہ مقصود تھا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اپنی اولاد کی اصلاح کی جائے اور اپنی اولاد کو دین کے راستے پر گامزن کیا جائے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد تو کامیاب ہو جائے، لیکن اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اکثر طور پر ہم دنیاوی آسائشوں کو اور دنیاوی سہولیات کو استعمال کرتے ہیں۔ خواہش اولاد کامیاب ہو جائے، اچھے اسکول میں ڈال دیا، خواہش اولاد کامیاب ہو جائے، اسے زندگی کی آسائشیں مہیا کر دیں، اولاد کامیاب ہو جائے اسے دنیا کا بہترین کاروبار منتخب کر کے دے دیا، اولاد کامیاب ہو جائے اسے بہترین شعبہ منتخب کر کے دے دیا۔ یہ تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے، ہماری کوشش بھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ کامیاب ہوگی ہم کامیاب ہوں گے، وہ سکون میں ہوگی ہم سکون میں ہوں گے، وہ مطمئن ہوگی تو ہم بھی مطمئن ہوں گے۔ ہم اولاد کی تربیت کے لیے سارے معاملات تو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اولاد کی تربیت کرنی کس طرح ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قرآن کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے، اللہ کے انبیاء کے فرامین جو تھے اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی معاملے کو تو بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت وصال آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو حضرت اسحاق کو جمع کیا اور ان دونوں سے اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کی۔ کیا بچوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے، کامیاب زندگی یہ ہے۔ پیسہ اکٹھا کر لینا، اونچے مقام پر فائز ہو جانا، اونچے منصب پر بیٹھ جانا، بڑا افسر بن جانا، دنیاوی کامیابیاں تو ہیں، لیکن اخروی کامیابی یہ ہے کہ تمہیں موت تب آئے جب تم اللہ کی اطاعت میں مرو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال آیا تو انہوں نے بھی اپنے 12 بچوں کو جمع کیا۔ اس وقت یہ سارے کے سارے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو بلایا اور فرمایا کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بیکار میں چھوڑ دیا، مقاصد ہیں اس نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے۔ اب تمہاری موت تب ہونی چاہیے جب تم اللہ کی اطاعت میں رہو، یعنی کہ تمہاری پوری زندگی اور زندگی کا آخری لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزرنا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا کیا تم موجود تھے؟ تمہیں خبر ہے انہوں نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی،
اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے اس کی کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے اور حضرت اسحاق کے، ان سب کے معبود جو تھے الہ واحدہ، اور ان سب کا ایک ہی معبود، ہم اس کی اطاعت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے جھکیں گے۔ اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی مخاطب کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں جب موت آئے اللہ کی اطاعت میں آئے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ اور حضرت لقمان، حکیم لقمان کے نام سے جو معروف ہے، انہوں نے جب اپنی اولاد کی وہ وصیت کی، انہوں نے بھی دین کے حوالے سے بات کی، اور اللہ رب العالمین نے تو سورہ لقمان میں پورا نظام ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اولاد سے کیا باتیں کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں سے یہی کہا کہ دیکھو خبردار میرے بعد اللہ کا شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں نا، سب گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں شرک نہیں کرنا۔ پھر آگے انہوں نے اپنی اولاد کو جو آگے وصیتیں کی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر ذکر کی۔ اولاد کی تربیت کے اندر بنیادی پہلو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر بندہ اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کی اولاد اللہ کی اطاعت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں کامیاب کر دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس کے اندر اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، سخت ترین عذاب۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی وہ قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اچانک اس میں گل و گلزار پیدا ہو گئے، اچانک وہ جنت کا باغیچہ بن گئی۔ صحابہ کرام نے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سنا، سرکار سے پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا ایک بچہ تھا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو وہ بیٹا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا جب پیدا ہوگا اسے دین کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کر دینا۔ وہ دین کی تعلیم کے لیے جب بڑا ہوا، بولنے کے لائق ہوا، اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیوہ اس بچے کو لے کر مدرسے میں گئی اور استاد محترم کے پاس جب بیٹھ کر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا کہ اس بندے کی قبر سے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی قبر جہاں پہ جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے، فرمایا ختم کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے عرض کیا گیا کہ رب ذوالجلال کس لیے ختم کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ رب رحمان ہے اور زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ رب بڑا رحمان ہے، رب بڑا رحیم ہے، اور میں اسی زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دوں؟ فرمایا یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ اولاد کہتی ہے کہ اللہ رحمان ہے تو اس کے والد کو اللہ کی رحمت کا حصہ میسر آنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ یہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت دین کے راستے پر کریں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک اسلوب بن چکا ہے کہ بچے ماشاءاللہ پڑھ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ماسٹرز کی ڈگری بھی لے آتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے آتے ہیں، بڑے افسر بن جاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ان سے وضو کے فرائض پوچھ لیے جائیں تو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اگر ان سے تیسرے کی بجائے چوتھا کلمہ پوچھ لیا جائے تو خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں دین رہا نہیں ہے۔ اپنی ترجیحات میں دین کو داخل کر لیجئے، جب آپ کی ترجیحات میں دین داخل ہو گیا اللہ رب العالمین دنیا کی ہر دولت تمہارے قدموں میں عطا فرما دے گا۔ حضرت فاروق اعظم کا بڑا معروف جملہ ہے نا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی یہاں پر تو کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آپ کا لباس پرانا ہو چکا ہے اور مختلف جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس شاہی لباس موجود ہے، آپ کو پہن لیجئے۔ تو فاروق اعظم سخت جلال میں آ گئے اور آپ نے اپنا کوڑا جو تھا اس سے چھٹکایا اور آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اگر میں نے تمہارا مقام حضور کی بارگاہ میں نہ دیکھا ہوتا
آج میں تمہیں وہ سزا دیتا کہ دنیا تم سے عبرت پکڑتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جاہ و جلال، یہ مناصب، یہ مراتب ہمیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہمارے لباس خوبصورت تھے، ہمارے مکانات بڑے بڑے تھے، ہمارے پاس سواریاں بڑی قیمتی تھیں، ہماری بڑی جاگیر، بڑی پراپرٹی تھی۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس لیے عطا کیا کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت میں موجود ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اللہ نے پوری دنیا ہماری اطاعت میں لگا دی، اور اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے، پوری دنیا ہم سے پھر جائے گی۔ تو ہماری ترجیحات میں، ہماری اولاد کی تربیت کی ترجیحات میں سب سے پہلے دین ہونا چاہیے۔ اگر ہم دین کے راستے پر چل گئے تو اللہ رب العالمین دنیا کی ہر کامیابی ہمارے دروازے پہ لا کے کھڑی کر دے گا، اور اگر ہم معاذ اللہ دین میں ناکام ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی ہمارے لیے عذاب بنا دے گا، اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عذاب بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی اچھے انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔